قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبله فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون۔ آج کا درس سورہ یوسف کی آیت نمبر 77 سے شروع ہو رہا ہے۔ اس رکوع میں واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے آنے والی وحی کی روشنی میں اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو روکنے کے لیے ایک تدبیر کی۔ پچھلے ہفتے بتایا گیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا پیالہ، پانی پینے کا پیالہ، وہ اپنے چھوٹے بھائی کے سامان میں رکھوا دیا، اور پھر جب یہ بھائی جانے لگے تو پیچھے سے آواز دینے والے نے آواز دی کہ تم چور ہو۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا گم گیا ہے؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے خادموں نے کہا کہ ہمارا بادشاہ کا پیالہ گم ہو چکا ہے۔ خیر وہ آئے، پھر ان کے سامان کی تلاشی لی گئی تو چھوٹے بھائی کے، جو حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی تھے، ان کے سامان میں سے وہ پیالہ نکل گیا، جس کی وجہ سے خود ان بھائیوں نے یہ سزا بتلائی تھی کہ ہمارے پاس چور کی سزا یہ ہے کہ جس کے سامان میں چوری کا سامان نکل جائے تو ہم اسی کو اس کے بدلے میں دے دیتے ہیں، یعنی 1 سال کے لیے ہم اس کو غلام بنانے کی سزا دیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو اپنے پاس روکنے کا موقع ملا۔ اللہ رب العزت نے یہ حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ تدبیر بتلائی، اور اس تدبیر سے اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی کے رکنے کا انتظام کیا۔ سورہ یوسف سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہر چیز پر غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں، اللہ رب العزت کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہی دنیا میں چلتا ہے۔ اللہ رب العزت بعض مرتبہ اپنے فیصلوں کے لیے، اپنے فیصلے اور اپنی تدبیر کو پورا کرنے کے لیے دشمنوں کو بھی استعمال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے کو پورا کرنے کے لیے بعض مرتبہ دشمنوں کو بھی استعمال کرتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ کو حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر پہنچانا تھا، ملک شام سے اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھا ہوا تھا، اور اب مصر پہنچانا تھا ملک شام سے، تو اللہ تعالیٰ نے کس کو استعمال کیا؟ بھائیوں کو استعمال کیا، جو اس وقت 2 نبیوں کے دشمن ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بھی دشمن تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھی دشمن تھے، وہ ظاہر سی بات ہے اللہ کے بھی دشمن تھے اس وقت، چونکہ وہ غلطی پر تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو استعمال کیا اور ان کے ذریعے سے یوسف علیہ السلام کو مصر میں پہنچا دیا۔ اسی طرح جب جیل سے نکلوانا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے نکالنا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں شیطان کو استعمال کیا۔ کس کو استعمال کیا؟ شیطان دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی تدبیر، اپنے پلاننگ، اپنے فیصلوں کو پورا کرنے کے لیے دشمنوں کو استعمال کرتے ہیں اور انہیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو کیسے استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے شیطان کو؟ کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل میں اپنے اس ساتھی سے کہا تھا کہ جب تو جیل سے جائے تو اپنے آقا کے پاس میری سفارش کرنا، اپنے آقا کے پاس میری سفارش کرنا۔ لیکن شیطان نے اس کو بھلا دیا۔ شیطان نے یہ سوچا کہ یہ نبی ہیں، میں ان کو جلدی کیوں نکلنے دوں؟ یہ جلدی نکلیں گے تو دین پھیلائیں گے، یہ جلدی نکلیں گے تو دین پھیلائیں گے اور نیک لوگ تیار کریں گے،
تو اس لیے شیطان نے کیا کر دیا، یہ سوچ کر بھلا دیا اس ساقی کو، لیکن یہ اللہ کا پلان تھا، اللہ کا فیصلہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے شیطان کو استعمال کیا، کیونکہ اگر اس وقت شیطان اس کو نہ بھلاتا، اس ساقی کو، شراب پلانے والے کو شیطان نہ بھلاتا اور وہ بادشاہ کے پاس سفارش کر دیتا، تو زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جیل سے نکل جاتے۔ لیکن جیل سے نکل کر پھر کہاں جاتے؟ بادشاہ تو نہیں بنتے، اللہ کو ان کو جیل سے بھی نکالنا ہے اور بادشاہ بھی بنانا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے شیطان کو استعمال کر کے شیطان کو اس پر مسلط کیا، اس نے بھلا دیا۔ پھر اللہ رب العزت نے بادشاہ کو خواب دکھا کر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس محتاج بنا کر بھیجا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اتنی شاندار تعبیر دی کہ پھر بادشاہ ان کو بادشاہ بنانے پر مجبور ہو گیا۔ اپنے سارے اختیارات بادشاہ نے پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو دیے اور پہلے سے زیادہ شاندار دین کا کام کیا انہوں نے۔ شیطان تو چاہ رہا تھا کہ یہ دین کا کام نہ کرے، زیادہ کچھ سال اور جیل میں رہیں، لیکن جیل سے آنے کے بعد پہلے سے زیادہ اچھے انداز سے بادشاہ بن گئے، سارے اختیارات ہاتھ میں آ گئے، تو اور اچھے انداز سے انہوں نے دین کا کام کیا۔ تو اللہ رب العزت کا فیصلہ غالب ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت جو چاہتے ہیں، اللہ رب العزت کی جو تدبیر ہوتی ہے وہی دنیا میں نافذ ہوتی ہے، جیسے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے تدبیر کی۔ خیر، اب جب حضرت یوسف علیہ السلام نے ان بھائیوں سے پوچھ کر اپنے چھوٹے بھائی کو 1 سال کے لیے روکنے کا فیصلہ کر لیا، تو اب یہ جو 10 سوتیلے بھائی ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے، 10 سوتیلے بھائی، یہ بڑے پریشان ہوئے۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگا دیا، قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل۔ ان کو تو معلوم نہیں تھا حقیقت کیا ہے، کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ پلان کیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو چھوٹے بھائی ہیں بنیامین، انہوں نے حقیقتاً وہ پیالہ چرایا نہیں ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کی ایک تدبیر ہے یہ، ان 10 بھائیوں کو نہیں معلوم تھا، اس لیے انہوں نے کیا کہا، ان یسرق، اگر اس نے چوری کی ہے تو اس سے پہلے اس کا بھائی بھی کر چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہا انہوں نے کہ اگر اس بھائی نے، بنیامین جو حضرت یوسف علیہ السلام کا سگا بھائی ہے، اس کے سامان میں سے ابھی یہ پیالہ نکلا ہے، اس نے چوری کی ہے تو اس سے پہلے اس کا بھائی بھی چوری کر چکا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر یہ الزام کیوں لگایا انہوں نے؟ اس کے کچھ واقعات لکھے ہیں۔ حقیقتاً حضرت یوسف علیہ السلام نے چوری نہیں کی تھی، لیکن کچھ ایسے واقعات پیش آئے جس کی وجہ سے ان بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگا دیا۔ جیسے بچپن میں حضرت یوسف علیہ السلام، مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے نانی کے گھر پر گئے، وہاں کوئی شکل نظر آئی۔ اس زمانے میں بزرگوں کی، نیک لوگوں کی صورتیں، نیک لوگوں کی تصویریں گھروں میں رہتی تھی، جائز تھی پچھلی امتوں میں، پچھلی شریعت میں جائز تھا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے نانا کے گھر میں بھی کوئی تصویر تھی، لیکن وہ اچھی تھی، اچھی خوبصورت بنی ہوئی، سونے یا چاندی کی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا، حضرت یوسف علیہ السلام کو غصہ آ گیا کہ یہ تصویر ہے اور سونے چاندی کی بنی ہوئی، یہ کیوں ہے یہاں پر؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو توڑ دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے غیرت میں آ کر اس کو توڑ دیا۔ تو کہتے ہیں اس وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام پر ان کے بھائیوں نے اس واقعے کو سامنے رکھ کر چوری کا الزام لگایا۔ یا بعض مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی عادت تھی کہ جب دسترخوان پر بیٹھتے تھے، کوئی مانگنے والا آ جاتا تھا تو دسترخوان پہ سے کچھ اٹھا کر اس کو صدقہ کر دیتے تھے۔ اب ان بھائیوں کا سوچنا یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام، ظاہر سی بات ہے جب صدقہ کرتے تھے، چھوٹی عمر تھی ان کی، تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کمانے کے لیے نہیں جاتے تھے، کمانے کے لیے یہ جو سوتیلے بھائی ہیں یہ لوگ جاتے تھے، یہ لوگ محنت مشقت کرتے تھے، کما کر لاتے تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اور پورے گھر کو کھلاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ذریعہ بنایا۔ تو اب حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ نبی ہیں، نبیوں میں بچپن سے کوالٹی ہوتی ہے، اچھی عادتیں ہوتی ہیں، اچھی خصلتیں ہوتی ہیں، انسانوں کی ہمدردی ہوتی ہے، ترحم ہوتا ہے، تو وہ جب کسی غریب کو دیکھتے تو دسترخوان پہ سے کچھ اٹھا کر دے دیتے۔ ان بھائیوں کو بڑا غصہ آتا کہ یہ ابھی تو کماتا کچھ بھی نہیں ہے اور ہمارے لائے ہوئے کھانے میں سے یہ غریبوں کو بانٹ رہا ہے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے اس واقعے کو ذہن میں رکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام پر چوری کا الزام لگایا۔ یا بچپن میں ایک مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام جب بچپن میں پھوپھی ان کو لے کر گئی تھی،
حضرت یوسف علیہ السلام کی پھوپھی جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی سگی بہن تھی، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیہات میں لے کر گئی پرورش کرنے کے لیے، دیہات میں لے کر گئی، تربیت اور پرورش کے لیے لے کر گئی۔ پھر جب وقت گزر گیا، جتنے سال تربیت کرنا تھا تربیت ہو گئی، اب حضرت یوسف علیہ السلام واپس جانے لگے، حضرت یعقوب علیہ السلام ان کو لے کر جانے لگے، تو اب پھوپھی کو اتنی محبت ہو گئی کہ وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، پھوپھی کو ان سے اتنا لگاؤ ہو گیا کہ وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ تو پھوپھی نے کیا کیا، ان کے پاس ایک پٹا تھا گلے میں ڈالنے کا، ایک پٹا تھا، وہ انہوں نے چپکے سے حضرت یوسف علیہ السلام کے گلے میں ڈال دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بچے تھے، ان کو پتہ ہی نہیں چلا۔ پھر جب وہ جانے لگے تو پھوپھی نے الزام لگا دیا کہ اس بچے نے میرا پٹا چرایا ہے۔ ان کے کپڑوں کے نیچے سے تلاش کیا گیا تو وہ پٹا نکل گیا۔ تو اب حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا کہ اب کیا کیا جائے، تو پھوپھی نے بھی ان کو 1 سال کے لیے روک لیا۔ یہی جو سزا تھی کہ جس کے پاس چوری کا سامان نکل جائے اس کو 1 سال کے لیے روک لو۔ تو پھوپھی کو روکنا تھا تو انہوں نے یہ ترکیب بنائی۔ تو اس واقعے کو سامنے رکھ کر اب بھائی الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے بچپن میں چوری کی تھی، حالانکہ نعوذ باللہ ان کا کوئی قصور نہیں تھا۔ پھوپھی نے ان کو اپنے پاس روکنے کے لیے ایک تدبیر کی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا کوئی قصور نہیں تھا ان سارے واقعات میں، لیکن بھائیوں نے ان واقعات کو سامنے رکھ کر الزام لگا دیا۔ ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، اگر اس نے چوری کی ہے بنیامین نے، تو اس سے پہلے اس کا بھائی بھی چوری کر چکا ہے۔ اب یہاں ایک اہم بات یہ سمجھنے کی ہے کہ کسی پر الزام لگانا، حضرت یوسف علیہ السلام پر سورہ یوسف میں 2 مرتبہ، یعنی پوری زندگی میں ان پر 2 مرتبہ تہمت اور الزام لگایا گیا۔ کتنی مرتبہ؟ 2 مرتبہ تہمت اور الزام لگایا گیا حضرت یوسف علیہ السلام پر۔ اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ جس پر الزام لگایا بے قصور، جو آدمی بے قصور ہے، سچا ہے، اس پر بلا وجہ کوئی الزام لگاتا ہے، تہمت لگاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ 2 کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ جس پر الزام لگایا گیا ہے اس کو بری کر دیتے ہیں، اس کا پاک صاف ہونا لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیتے ہیں کہ اس پر جو یہ الزام لگا ہے یہ الزام ہے، تہمت ہے، بلا وجہ اس پر الزام لگایا گیا، یہ بے قصور ہے۔ اس کے بے قصور ہونے کو اللہ تعالیٰ سب کے سامنے کھول کر بیان کر دیتے ہیں۔ دوسرے، جس نے الزام لگایا ہے اگر وہ توبہ نہیں کرتا ہے، جس پر الزام لگایا ہے اس سے معافی نہیں مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے سب کے سامنے ذلیل اور رسوا کر دیتے ہیں۔ یہ 2 قانون ہیں اللہ تعالیٰ کے، 2 ضابطے ہیں، 2 سنتیں ہیں کہ جو کسی پر الزام لگاتا ہے تو اس الزام لگانے والے کو اگر اس میں وہ بری عادت نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس کو بری کر دیتے ہیں، اور جس نے الزام لگایا ہے اس کو اللہ تعالیٰ سب کے سامنے ذلیل اور رسوا کر دیتے ہیں۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام پر 2 مرتبہ الزام لگے۔ ایک مرتبہ زلیخا نے لگایا، عزیز مصر کی جو بیوی ہے، عزیز مصر کی بیوی نے الزام لگایا، واستبق الباب وقدت قمیصه من دبر والف یا سیدها لدى الباب، جب وہ پیچھے سے حضرت یوسف علیہ السلام کے پیچھے بھاگ رہی تھی، عزیز مصر کی بیوی حضرت یوسف علیہ السلام کے پیچھے بھاگ رہی تھی کہ ان کو روک کر میں ان سے اپنی بری خواہش پوری کروں، اور اچانک سامنے سے اس کا شوہر آ گیا تو اس نے الزام لگا دیا، قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن وعذاب علیم، اس شخص کی کیا سزا ہونی چاہیے جس نے آپ کے گھر کے والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا ہے۔ تو وہاں پہلی مرتبہ الزام لگا حضرت یوسف علیہ السلام پر، اس عزیز مصر کی بیوی نے الزام لگایا، تہمت لگائی، تو اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ پہلا کام یہ کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اس الزام سے بری کیا، ان کے پاک صاف ہونے کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ ایک اسی کے گھر والوں میں سے ایک کو کھڑا کیا گواہی کے لیے، بچے کو کھڑا کیا، اکثر مفسرین کے نزدیک یا بعض کے نزدیک کسی عقل مند کو تیار کیا۔ تو ایک کام تو کیا اللہ تعالیٰ نے، حضرت یوسف علیہ السلام کے پاک دامن ہونے کو سب کے سامنے واضح کر دیا، کھل کر سامنے آ گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام پاک دامن ہے۔ دوسرے، جس نے الزام لگایا تھا اس زلیخا نے، عزیز مصر کی بیوی نے، اللہ تعالیٰ نے اس کو 4 مرتبہ ذلیل اور رسوا کیا۔ کتنی مرتبہ؟ 4 مرتبہ۔ ایک مرتبہ خود اس کے شوہر کے سامنے،
شوہر کے سامنے جب گھر میں سے کسی نے گواہی دی تو شوہر سمجھ گیا کہ میری بیوی کا قصور ہے، اس نے کہا انہ من کیدکن، اپنی بیوی سے کہا یہ تمہارا مکر ہے، سب تمہاری پلاننگ ہے اور قصور تمہارا ہے۔ تو ایک تو شوہر کے سامنے ذلیل کیا، دوسرے سارے مصر کی عورتوں کے سامنے ذلیل کیا۔ وقال نسوة فی المدینة امرأة العزیز تراود فتاها عن نفسی، ساری مصر کے عورتوں میں چرچا ہو گیا کہ یہ عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام کے ساتھ برا کام کرنا چاہتی ہے۔ دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ بادشاہ کے سامنے اللہ تعالیٰ نے، جب حضرت یوسف علیہ السلام جیل سے نکل رہے تھے اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے شرط رکھی اور بادشاہ نے سب کو جمع کر کے وہاں پر ساری عورتوں سے پوچھا، پھر عزیز مصر کی بیوی سے پوچھا تو اس کو اقرار کرنا پڑا، تو تیسری مرتبہ وہاں اس کو ذلیل کیا۔ اور چوتھی مرتبہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے واقعہ بیان کر کے قیامت تک کے لوگوں کے سامنے ذلیل کر دیا اس کو۔ تو جو دوسروں پر الزام لگاتا ہے اللہ تعالیٰ، جس پر الزام لگایا گیا بے قصور اگر کسی پر الزام لگایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پاک صاف ہونے کو، اس کے بری ہونے کو اللہ تعالیٰ سب کے سامنے بیان کر دیتے ہیں۔ دوسرے جس نے الزام لگایا ہے اگر وہ توبہ نہ کرے اور جس پر الزام لگایا ہے اس سے معافی نہ مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے سب کے سامنے ذلیل اور رسوا کر دیتے ہیں۔ جیسے ایک واقعہ یہ ہے۔ دوسرا واقعہ قرآن میں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگانے کا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگی، عبداللہ ابن ابی ابن سلول منافقوں کا جو سردار تھا اس نے تہمت لگائی۔ تو اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ پہلے شروع حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پاک دامن ہے اس کو بیان کیا، اولئک مبرؤون مما یقولون، 18ویں پارے میں پوری آیت، 2 رکوع اتارے اللہ تعالیٰ نے، 2 رکوع نازل فرمائے جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاک دامن ہونے کو بیان کیا۔ دوسرے جس عبداللہ ابن ابی ابن سلول منافقوں کے سردار نے الزام لگایا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں آیت اتاری کہ وہ اس کا ایک گندا کام تھا جو عربوں میں، جو عرب مسلمان نہیں تھے ان کے نزدیک بھی وہ بہت برا کام سمجھا جاتا تھا، بہت گندا کام سمجھا جاتا تھا، وہ کیا کرتا تھا۔ وہ کیا کرتا تھا کہ اس کے گھر پر جب مہمان آتے تھے یہودی اور دوسرے باہر کے لوگ مدینے میں جب اس کے گھر پر آ کر ٹھہرتے تھے، اس منافقوں کے سردار عبداللہ ابن ابی کے گھر پر باہر سے مہمان آ کر ٹھہرتے تھے تو یہ لڑکیوں کو لیتا تھا، ناچنے گانے والی لڑکیوں کو بلا کر گھر میں ناچ گانا کرواتا تھا اور نعوذ باللہ زنا کرواتا تھا اپنی باندیوں سے، اپنی نوکرانیوں سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بھی سورہ نور میں آیت اتاری، وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ اپنی باندیوں کو، اپنے گھر میں کام کرنے والی نوکرانیوں کو مجبور مت کرو زنا کرنے پر۔ تو دیکھیے، ایک تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جن پر بے گناہ بے قصور الزام لگایا گیا اللہ تعالیٰ نے ان کے پاک صاف ہونے کو بیان کیا، دوسرے جس نے الزام لگایا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں قرآن میں آیتیں اتار کر اس کو ذلیل کر دیا۔ حضرت مریم پر تہمت لگائی گئی، یہ بھی قرآن میں ہے، یہودیوں نے حضرت مریم پر تہمت لگائی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، اللہ کی قدرت سے پیدا ہوئے، ان کی شادی ہی نہیں ہوئی تھی، بغیر شادی کے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، 16ویں پارے میں پورا واقعہ ہے، اور حضرت مریم کے گریبان میں یہاں پر سینے کے پاس ایک پھونک ماری جس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیٹ میں آ گئے، حمل ٹھہر گیا اور فوراً ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا بھی ہو گئے۔ تو یہودیوں نے حضرت مریم پر تہمت لگائی کہ نعوذ باللہ تم نے زنا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلا کام یہ کیا کہ حضرت مریم کے پاک صاف ہونے کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے بیان کروایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے دن کے بچے ہیں، پہلے دن میں بچہ بات کرتا ہے؟ نہیں بات کرتا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے دن اللہ تعالیٰ نے بولنے کی طاقت دی اور انہوں نے گواہی دی، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، یعنی بیان کیا میں نبی ہوں اللہ کا، مجھے اللہ نے کتاب دی ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ تو جو اللہ کا نبی ہے کیا وہ زنا سے پیدا ہو سکتا ہے؟ نعوذ باللہ نہیں۔ تو ایک تو حضرت مریم پاک دامن ہے، ان کی پاک دامنی کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اور دوسرے جن یہودیوں نے الزام لگایا تھا بلا وجہ اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں کی برائی بیان کی، ان کو ذلیل کیا، اور قیامت تک ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بے حیائی کو چپکا دیا۔ قیامت تک یہودیوں کا جہاں بھی نام آئے گا وہاں سود اور بے حیائی 2 چیزیں ایک ساتھ آتی ہیں،
یہودیوں کو سوچو تو دو چیزیں ایک ساتھ نظر آئے گی ان کی زندگی میں ہمیشہ، جہاں بھی یہودی جائیں گے سود ان کے پاس اور بے حیائی ان کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے ان کو ذلیل اور رسوا کیا۔ تو یہ قرآن کا ایک اصول بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے 16ویں پارے میں بیان کیا، وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَىٰ، اللہ کا قانون ہے، اللہ کی سنت ہے، جو بھی کسی پر تہمت لگاتا ہے وہ رسوا ہوتا ہے، برباد ہوتا ہے، ناکام ہوتا ہے، یہ قانون ہے۔ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَىٰ، جو کسی پر جھوٹا الزام لگائے گا، جھوٹی تہمت جو اس شخص کے اندر ہے نہیں، ایسی برائی کسی مسلمان کی طرف منسوب کرے گا جو اس مسلمان کے اندر وہ عیب ہے نہیں، وہ برائی اس کے اندر موجود نہیں ہے، اور وہ بلا وجہ الزام لگائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس الزام لگانے والے کو ذلیل کریں گے، رسوا کریں گے، ناکام کریں گے۔ صحابہ کے واقعات دیکھیں، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے تھے، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی تھی، ان کی ہر دعا قبول ہوتی تھی، ان کی ہر دعا قبول ہوتی تھی، مستجاب الدعا تھے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو کوفہ کا گورنر بنایا، حضرت عمر نے ان کو کوفہ کا گورنر بنایا۔ حضرت عمر کے زمانے میں ان کو کوفہ کا گورنر بنایا، تو کوفہ سے کچھ شکایتیں آئی، کوفہ سے کچھ شکایتیں آئی ان کے بارے میں، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تحقیق کرنے والی ایک جماعت بھیجی وہاں پر کہ دیکھو سعد پر کچھ الزام لگ رہے ہیں، انہیں الزام کی کیا حقیقت ہے۔ تو وہ لوگ تحقیق کرتے کرتے کوفہ کے پورے شہر میں، وہ لوگ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جن لوگوں کو، جس جماعت کو بھیجا تھا تحقیق کرنے کے لیے، وہ کوفہ کی سب مسجدوں میں جا کر پوچھتے تھے کہ تمہیں حضرت سعد سے کوئی شکایت ہے؟ تو ایک آدمی کھڑا ہوا، ایک مسجد میں گئے تو وہاں اسامہ ابن قتادہ نام کا ایک آدمی تھا، وہ کھڑا ہوا اور اس نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ پر 3 الزام لگائے۔ کتنے الزام لگائے؟ 3 الزام لگائے۔ انہ لا یسری بسریہ، کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کسی لڑائی میں جاتے نہیں ہیں، دوسروں کو لڑائی میں بھیجتے ہیں، خود نہیں جاتے، یعنی نعوذ باللہ وہ بزدل ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص اتنے بڑے صحابی پر پہلا الزام کیا لگایا؟ انہ لا یسری بسریہ، وہ کوئی لڑائی میں نہیں جاتے۔ دوسرے ولا یقسم بالسویہ، انصاف کے ساتھ تقسیم نہیں کرتے، یعنی بیت المال میں جو چیزیں آتی ہیں لوگوں کے درمیان برابر بانٹتے نہیں ہیں۔ اور تیسرے ولا یعدل بالقضیہ، اور فیصلوں میں انصاف نہیں کرتے۔ 3 الزام لگائے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو جب معلوم ہوا کہ اس نے مجھ پر 3 الزام لگائے ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص تو مستجاب الدعا تھے، ان کی ہر دعا قبول ہوتی تھی، انہوں نے ہاتھ اٹھائے، بددعا کی، اللہم ان کان عبدک ھذا کاذبا، اے اللہ اگر آپ کا یہ بندہ جھوٹا ہے، قام ریاء و سمعۃ، دکھلاوے اور شہرت کے لیے کھڑا ہوا ہے، فاطل عمرہ، 3 بددعا دی، اس کی عمر لمبی کر، واطل فقرہ، اس کی غریبی لمبی کر، وعرض اللہم للفتن، اور اے اللہ اس کو فتنوں کے لیے، آزمائش کے لیے پیش کر۔ 3 بددعا دی، اس کی عمر لمبی کر، اس کی غریبی لمبی کر، اور اس کو فتنوں کے سامنے پیش کر دے، اس پر فتنے آزمائش ڈال دے۔ تو راوی کہتا ہے کہ وہ شخص اتنی لمبی عمر ہوئی اس کی کہ اس کی یہ پلکیں ہیں نا، پلکیں نیچے گر گئی، پلکیں اٹھا کر ایسے دیکھتا تھا، اتنی لمبی عمر ہوئی کہ پلکیں اس کی آنکھوں پر آ گئی تھی، تو دونوں پلکیں اٹھا کر اس کو دیکھنا پڑتا تھا۔ اور ایسی عمر میں بھی ایک تو پلکیں، اتنا بوڑھا ہو گیا کہ پلکیں نیچے گر گئی، پلکیں اٹھا کر اس کو دیکھنا پڑتا تھا، دوسرے بھیک مانگتا تھا، اور اتنے بڑھاپے میں بھی لڑکیوں کو چھیڑتا تھا، لوگ اس کو مارتے تھے، برا بھلا کہتے تھے، تو وہ کہتا تھا مجھے تو سعد کی بددعا لگ گئی ہے، مجھے تو سعد کی بددعا لگی ہے۔ تو دیکھیے الزام لگایا اس نے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے بے قصور ہونے کو سب کے سامنے واضح کر دیا، اور جس نے الزام لگایا تھا اس کو سب کے سامنے ذلیل کر دیا۔ تو یہاں بھی حضرت یوسف علیہ السلام پر 2 جگہ تہمت لگائی گئی، الزام لگایا گیا۔ تو الزام لگانا، کسی پر تہمت لگانا، کسی مومن پر خاص طور سے جو کام اس نے نہیں کیا ہے وہ اس کی طرف منسوب کر کے بیان کرنا،
یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے ابو داؤد میں کہ جو شخص ایسا کرتا ہے، کسی پر جھوٹا الزام لگاتا ہے، جو بات کسی مومن میں نہیں ہے وہ اس کی طرف منسوب کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے دوزخ میں ردغۃ الخبال میں ڈالیں گے، یعنی جہاں پر جہنمیوں کا خون اور پیپ جمع ہوتا ہے اس جگہ پر اس کو ڈالا جائے گا جب تک کہ وہ اس الزام کو صحیح ثابت نہ کر دے۔ یا ایک روایت میں ہے کہ جو کسی پر الزام لگائے گا اللہ تعالیٰ اسے پل صراط پر روک دیں گے۔ جو ایمان والا کسی ایمان والے پر الزام لگائے گا، ایسی چیز اس کی طرف منسوب کرے گا جو اس کے اندر ہے نہیں، ایسی برائی اس کی طرف منسوب کرے گا جو اس کے اندر نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو پل صراط پر روک دیں گے جب تک کہ وہ ثابت نہ کرے۔ اب ظاہر سی بات ہے الزام ہے، یعنی اس ایمان والے نے تو کیا تو ہے نہیں، اس نے الزام لگایا ہے، تو وہ ثابت کیسے کرے گا؟ تو یا تو وہ بندہ اس کو معاف کر دے یا اللہ تعالیٰ معاف کر دے تو ہی وہ چھوٹ سکتا ہے، نہیں تو وہیں رہے گا۔ اور اس کو اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث میں فرمایا یہ سب سے بدترین سود ہے، بدترین سود ہے کسی مسلمان کی بے عزتی کرنا، یعنی بلا وجہ اس پر الزام لگا کر اس کی عزت گرانے کی کوشش کرنا، اس کو بے آبرو کرنا، یہ بدترین سود ہے۔ خیر، حضرت یوسف علیہ السلام پر ان بھائیوں نے الزام لگایا، قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل، کہنے لگے کہ اگر اس نے چوری کی ہے تو اس سے پہلے اس کا بھائی بھی کر چکا ہے۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی کے واقعے کو سامنے رکھ کر انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگا دیا کہ ان سے پہلے ان کے بھائی بھی چوری کر چکے ہیں، نعوذ باللہ۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کا ضبط دیکھیں، سبحان اللہ، کیا تحمل ہے، کیا اخلاق ہے ان کے۔ حضرت یوسف علیہ السلام وقت کے بادشاہ ہیں، کیا ہے؟ وقت کے بادشاہ ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، ان کو پھانسی دلوا سکتے ہیں، ان کو جیل میں ڈلوا سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، حضرت یوسف علیہ السلام نے فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، اس کے جواب کو اپنے نفس کے اندر چھپا لیا۔ یعنی بھائیوں نے جو الزام لگایا تھا حضرت یوسف علیہ السلام جواب دے سکتے تھے، جواب دے سکتے تھے، وقت کے بادشاہ ہیں وہ، ان کو پکڑ کے سزا دے سکتے تھے، ان کو پھانسی دے سکتے تھے، جیل میں ڈال سکتے تھے، یا کم از کم اتنا تو کہہ سکتے تھے کہ میں ہی یوسف ہوں اور تم جو بات کر رہے ہو یہ بالکل جھوٹ ہے، لیکن نہیں۔ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، یوسف علیہ السلام نے ان کی اس بات کے جواب کو اپنے دل میں، نفس میں چھپا لیا۔ تو یہاں ایک پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے دل میں چھپایا، نفس میں چھپایا۔ کہاں چھپایا؟ نفس میں۔ اللہ اکبر، اس سے حضرت یوسف علیہ السلام کا مقام سامنے آ رہا ہے، مقام اور مرتبہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے نفس پر کتنا کنٹرول ہے۔ اللہ اکبر، کیونکہ انسان کا نفس جو ہے نا، یہی انسان کو دوسروں سے لڑنے پر مجبور کرتا ہے۔ کسی نے کچھ کہہ دیا، الزام لگا دیا، تو نفس انسان کو برداشت کرنے نہیں دیتا، نفس انسان کو اکساتا ہے کہ تجھے ایسا کہہ دیا، تو اتنا بڑا، تجھے ذلیل کر دیا، مار اس کو، لڑائی کر، بدلہ لے۔ نفس انسان کو اکساتا ہے۔ کون اکساتا ہے؟ نفس اکساتا ہے۔ دل تو چاہتا ہے بعض مرتبہ کہ معاف کر دے، لیکن نفس انسان کا مانتا نہیں ہے جلدی، نفس انسان کو اکساتا ہے، مجبور کرتا ہے بدلہ لینے پر، بد اخلاقی کرنے پر۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کا نفس کتنا پاک ہے، سبحان اللہ، جن کا نفس اتنا پاک ہو ان کا دل کتنا پاک ہوگا۔ دل تو پاک ہوتا ہے، بہت سارے اولیاء کرام کا ہوتا ہے، لیکن نفس جلدی پاک نہیں ہوتا، نبیوں کا نفس، سبحان اللہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا شاندار تعبیر کی ہے، فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، یوسف علیہ السلام نے اپنے نفس میں اس کے جواب کو چھپا لیا۔ یعنی نفس ان کا اتنا پاک ہے کہ نفس ان کو اچھے کام پر تیار کر رہا ہے، ان کا نفس ان کو، حالانکہ نفس تو برائی پر تیار کرتا ہے، لیکن ان کا نفس ان کو برداشت پر، اچھے اخلاق دکھانے پر مجبور کر رہا ہے، تو ان کا دل سبحان اللہ کتنا پاکیزہ ہوگا۔ پہلی بات تو یہ ہے، فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ۔ دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ بعض مرتبہ دیکھیے، اب سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کے وہ بھائی ہیں، چاہے سوتیلے ہیں لیکن بھائی ہیں۔ کون ہے وہ؟ بھائی ہیں۔ انہوں نے ایک غلط بات کہہ دی، انہوں نے الزام لگا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے، نبی چوری کر ہی نہیں سکتا، نبی چوری کر ہی نہیں سکتا، ایک بالکل بے بنیاد الزام لگا دیا، لیکن پھر بھی
حضرت یوسف علیہ السلام خاموش رہے. بعض مفسرین نے عجیب بات کہی ہے کہ بعض مرتبہ رشتوں کو بچانے کے لیے انسان کو خاموش ہونا پڑتا ہے. رشتوں کو بچانے کے لیے انسان کو خاموش ہونا پڑتا ہے. رشتہ دار اگر کچھ کہیں بس اس وجہ سے کہ یہ رشتوں کو بچانا ہے، کیونکہ بھائی تھے وہ، حضرت یوسف علیہ السلام جواب دیتے یا ان کو سزا دیتے، وہ ظاہر سی بات ہے رشتوں میں خرابیاں پیدا ہوتی. وہ تو پہلے سے ہی رشتہ توڑنے پر تلے ہوئے، اگر حضرت یوسف علیہ السلام بھی تھوڑا سا قدم اٹھاتے تو ہمیشہ کے لیے رشتے ٹوٹ جاتے، ہمیشہ کے لیے دوریاں پیدا ہو جاتی، ہمیشہ کے لیے تعلق ختم ہو جاتے. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نہیں چاہتے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام تو جوڑنا چاہتے تھے. تو بعض مرتبہ انسان کو حق پر ہوتے ہوئے بھی انسان کو برداشت کرنا پڑتا ہے، انسان کو سہنا پڑتا ہے، کچھ چیزیں پینی پڑتی ہے. اسی سے پھر رشتے قائم ہوتے ہیں، اسی سے رشتے نبھائے جاتے ہیں، اسی سے خاندان جڑے رہتے ہیں. خاندانوں کو جوڑنے کے لیے، رشتوں کو بچانے کے لیے بعض مرتبہ حق پر ہوتے ہوئے بھی انسان کو اپنی زبان سینا پڑتی ہے، منہ سینا پڑتا ہے. خاموش ہو جاؤ تاکہ رشتے بچ جائیں. حق پر ہوتے ہوئے بھی کبھی خاموش رہنا پڑتا ہے تاکہ رشتے قائم رہیں. ہم سب کے لیے سبق ہے یہ کہ بعض مرتبہ اگر ہمارے سگے بھائی ہیں، سگی بہنیں ہیں، یا کوئی چچا تائے رشتہ دار ہیں، وہ غلط ہمارے اوپر کوئی الزام لگا رہے ہیں یا بلا وجہ دشمنی کر رہے ہیں، تو کبھی کبھی انسان کو سہنا پڑتا ہے. کبھی کبھی انسان کو حق پر ہوتے ہوئے بھی خاموش ہو جانا پڑتا ہے. ہر جگہ حق بیان کرنا اور حق لینے کی کوشش کرنا یہ بعض مرتبہ انسان کے رشتوں میں دوریاں پیدا کر دیتا ہے. اس سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. کبھی کبھی صرف رشتہ بچانے کے لیے اللہ نے جو رشتے دیے ان رشتوں کو بچانے کے لیے انسان کو حق پر ہوتے ہوئے بھی خاموش رہنا پڑتا ہے. خاموش رہنا چاہیے، حق پر ہوتے ہوئے بھی خاموش رہنا چاہیے. بدلہ نہیں لینا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے، نظر انداز کر دینا چاہیے. یہ صفت ہے حضرت یوسف. کریم اس کو ہی کہتے ہیں نا. حدیث میں اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کیا کہا؟ کریم. کریم کا مطلب ہے جانتے ہوئے نظر انداز کرنا. اللہ تعالیٰ کی بھی صفت ہے کریم. اللہ تعالیٰ کا بھی ایک نام ہے کریم. اب اللہ تعالیٰ ہم سب کے بارے میں جانتے نہیں جانتے. ہم نے آنکھوں سے کتنے گناہ کیے ہیں، ہم زبان سے کتنے گناہ کرتے ہیں، ہم ہاتھ اور پیر سے کتنے گناہ کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ الکریم. دیکھتے ہوئے بھی نظر انداز، اندیکھا کر دیتے ہیں. ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ رشتوں کو نبھانے کے لیے بعض مرتبہ رشتہ داروں کی غلطیوں کو دیکھ کر بھی ایسا بن جانا چاہیے جیسے ہم نے دیکھا ہی نہیں. نظر انداز کر، الکریم اس کو کہتے ہیں. نظر دیکھ کر بھی اندیکھا کر دینا، سن کر بھی انسنا کر دینا، جانتے ہوئے بھی ایسے بن جانا جیسے ہم کچھ جانتے ہی نہیں ہیں، جانتے ہوئے بھی ایسے بن جانا جیسے ہم کچھ جانتے ہی نہیں ہیں. یہ ہے کریم. تو ہمیں بھی یہ کریم کی صفت اپنانی چاہیے. حضرت یوسف علیہ السلام میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھی کریم کی صفت. نظر انداز کر دینا، دیکھتے ہوئے بھی یوں ایسے بن جانا جیسے ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہاں پر یہی کیا ہے. فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ. یوسف علیہ السلام نے ان کے جواب کو اپنے نفس کے اندر چھپا لیا اور ان کے سامنے ظاہر نہیں کیا. قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا. بس اتنا کہا کہ تم بری جگہ میں ہو، یعنی تم ایسی پوزیشن میں ہو کہ اب تم کچھ بدلہ نہیں لے سکتے، کچھ کہہ نہیں سکتے، خاموش رہنا ہی تمہارے لیے بہتر ہے. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ. تم جو کہہ رہے ہو اس کو تو اللہ ہی جانتا ہے. یعنی تم جو الزام لگا رہے ہو تمہارے اس بھائی پر کہ اس نے بھی چوری کی تھی، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. قالوا یا ایھا العزیز ان له ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانا. اب یہ بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کی منت سماجت کرنے لگے، کیونکہ اپنے ابا سے یہ لوگ وعدہ، اللہ کی قسم کھا کر وعدہ لے کر آئے تھے نا. اللہ کی قسم کھا کر وعدہ کر کے آئے تھے کہ ہم اس بھائی کو ضرور واپس لے کر آئیں گے. پہلے جیسے یوسف ایک بھائی کو ہم نے گنوا دیا تھا، ضائع کر دیا تھا، اس کو ایسا نہیں کریں گے. اللہ کی قسم کھا کر لے کر آئے تھے. تو ان کے اندر اتنی تو حیا تھی، اتنا تو اللہ کے نام کی پاس، اللہ کے نام کا ان کو لحاظ تھا، قسم کا لحاظ تھا کہ اب وہ بادشاہ کے سامنے منت سماجت کر رہے ہیں. کہنے لگے یا ایھا العزیز، اے عزیز مصر، مصر کے عزت والے بادشاہ، ان لہ ابا شیخا کبیرا. اس بچے کے ایک بوڑھے باپ ہیں، اس بچے کے جو ابا ہیں وہ بالکل بوڑھے ہو چکے ہیں اور وہ اس کی جدائی برداشت نہیں کر سکیں گے. پہلے ہی ایک بھائی دور ہو گیا، اب یہ بھی اگر دور ہو جائے گا تو بوڑھے باپ پر کیا گزرے گی. ان لہ ابا شیخا کبیرا. اس بچے کے جو والد ہیں جو بہت ہی زیادہ بوڑھے ہیں. فخذ احدنا مکانا.
تو لہٰذا ایسا کیجئے اس کو چھوڑ دیجئے اور ہم 10 میں سے کسی ایک کو اس کی جگہ پر رکھ لیجئے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب یہ پہلے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کر آئے تھے تو جب سے لے کر ابھی تک تقریباً 30-40 سال گزر چکے ہیں۔ کتنے سال؟ 30 سے 40 سال گزر چکے ہیں، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے اتنا برداشت کیا ہے، ایسے ان کی تربیت کی، کبھی ان کو ڈانٹا نہیں۔ حالانکہ وہ سب سے چہیتے بیٹے کو انہوں نے باپ سے دور کر دیا تھا، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کے اخلاق دیکھیے، سبحان اللہ، بچوں کی تربیت کا انداز دیکھیے۔ آج کل کے باپوں کو بھی سیکھنا چاہیے کہ کیسے برائیوں کو سدھارا جاتا ہے، کیسے برائیوں کو سدھارا جاتا ہے۔ اتنے خطرناک بیٹے جنہوں نے 2 نبیوں کے دل کو دکھایا، باپ بھی نبی اور جو چھوٹا بھائی آگے چل کے نبی بننے والا، دو نبیوں کے دل کو ٹھیس پہنچائی انہوں نے، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے صبر کے ذریعے، برداشت کے ذریعے سے ان کے ساتھ پھر بھی اچھے اخلاق سے پیش آ کر ان کو اتنا مجبور کر دیا۔ اب ان کے اندر اتنی تبدیلی آ گئی کہ پہلے ایک بھائی کو وہ کنویں میں ڈال کر آ گئے تھے، اس کو اپنے سے دور کرنا چاہتے تھے، اب وہ اتنی بڑی قربانی کے لیے تیار ہیں کہ یہ چھوٹے بھائی کو بھیج دو، ہم میں سے کسی ایک کو اس کی جگہ پہ رکھ لو۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے اخلاق کا نتیجہ ہے کہ اتنے 30-40 سال تک برداشت کرتے رہے، اندر ہی اندر غم میں گھل رہے ہیں، لیکن بچوں کے سامنے کبھی ان کو ذلیل نہیں کیا، ان کو گھر سے نہیں نکالا کہ تم نے اتنا بڑا کام کیا ہے، چلو میری جائیداد سے بے دخل ہو جاؤ، تم نے میرے سب سے چہیتے بیٹے کو مجھ سے دور کر دیا، میرے گھر سے نکل جاؤ۔ نہیں، 30-40 سال کبھی بچوں کو سب کے سامنے یا اکیلے میں بھی کبھی ذلیل نہیں کیا، ان کو تانے نہیں دیے، اتنے اچھے اخلاق سے پیش آئے کہ یہ بچے آج مجبور ہو کر کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ابا کو ٹھیس پہنچے گی، یہ بیٹا بھی اگر دور ہو گیا تو ایسا کرو اس کو چھوڑ دو، اس کی جگہ پہ ہم میں سے کسی کو لے لو۔ اللہ اکبر، کتنی بہترین تبدیلی آ گئی۔ فخذ احدنا مکانہ، ہم میں سے کسی ایک کو اس کی جگہ رکھ لیجئے، انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو محسنین میں سے سمجھتے ہیں۔ قال معاذ اللہ، حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا، اللہ کی پناہ، ان نأخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، کہ ہم اس کے علاوہ کسی اور کو لیں، اللہ کی پناہ اس بات سے کہ ہم اس کے علاوہ کسی اور کو لیں جس کے سامان میں سے ہمارا پیالہ نکلا ہے، انا اذا لظالمون، تب تو ہم ظالم ہو جائیں گے۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا، جس کے سامان میں سے ہمارا پیالہ نکلا ہے تو ہم اسی کو اپنے پاس رکھیں گے، چاہے تمہاری کتنی ہی مجبوری ہو۔ یہ کہہ کر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اپنے پاس روک دیا۔ اس کے بعد انشاءاللہ آئندہ